ہندوستان کے لیے، ہندوستان کے لوگوں کے لیے اور ہماری قوم کے لیے خاص نسل بہت اچھا ہوگا اور کوئی ایسا نہیں ہوگا جو آپ کو اور ہم کو ہم صرف مسجد کا مصلی اور ممبر و محراب ہی اسلاف نے، بزرگوں نے جو خدمتیں کی ہیں وہ تمام کی تمام انسانی پردیش کانگریس کمیٹی کی جانب سے، جبکہ سارے ہندوستان میں بھی آج کا دن منایا جا رہا ہے ایجوکیشن ڈے کے نام سے، اور یہ 11 نومبر جو مولانا ابوالکلام آزاد کی پیدائش کا دن ہے، آج کے اس دن کو نیشنل ایجوکیشن ڈے کے نام سے جانا جاتا ہے اور سارے ہندوستان میں اس کو منایا جا رہا ہے۔ ہندوستان کے ہی نہیں بلکہ کئی ملکوں کے لیڈروں نے بھی مولانا ابوالکلام آزاد کے بارے میں اپنی رائے پیش کی ہے، اور ہم لوگوں نے بھی یہ طے کیا کہ کووڈ-19 کے ہونے کے باوجود بھی اور جو ریسٹرکشنز ہیں اس کے ہونے کے باوجود بھی ہم لوگوں نے ریسٹرکشنز کو اور رولز کو فالو کرتے ہوئے جتنے لوگوں کو بلانے کا پرمیشن تھا اتنے ہی لوگوں کو بلا کر کے مختصر طور سے یہ پروگرام ہم نے آج کیا ہے۔ مقصد صرف اتنا ہے کہ ایک تو مولانا آزاد کی یاد کو اور اچھے طریقے سے لوگوں کو یاد دلائیں کہ انہوں نے ہندوستان کے لیے، ہندوستان کے لوگوں کے لیے اور ہماری قوم کے لیے خاص کر کیا کیا کیا۔ آج ایجوکیشن کا جب بھی مسئلہ آتا ہے تو سب سے پہلے مولانا آزاد کو یاد کرتے ہیں، جیسے کہ انہی کی قیادت میں، انہی کی منسٹری میں جو ہندوستان کے سب سے پہلے ایجوکیشن منسٹر تھے اور بہت ہی کم عمر میں کانگریس پارٹی کے صدر 1923 میں منعقد ہوئے تھے، اور اس کے بعد پھر دوسری بار 1940 میں وہ کانگریس پارٹی کے صدر بنے تھے، اور ہندوستان کی آزادی کو کامیاب کرنے میں بہت بڑا اور اہم رول مولانا آزاد نے عطا کیا ہے، اور یہ ہم سب لوگ بھول نہیں سکتے، اور آنے والی نسلوں کو بھی مولانا آزاد کا نام یاد رہے، ان کی خدمات یاد رہیں، اس لیے ہم یہ ہر سال یہ پروگرام کرتے آ رہے ہیں۔ آج کا جو پروگرام ہوا ہے اس کا مقصد ایک تو آج تاریخ ہے امام الہند ابوالکلام آزاد کی پیدائش کا، اور یہ تعلیمی دن بھی ہے ہندوستان کا، تو اس اعتبار سے یہ پیغام دینا چاہتے تھے پوری ملت کو، چاہے وہ مسلمان ہوں یا دوسری قومیں ہوں، کہ تعلیم کو فروغ دینا چاہیے، اس لیے کہ تعلیم ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے لوگوں کے ذہنوں کی تربیت ہوتی ہے، ذہن سازی ہوتی ہے۔ اور جیسے کہ میں نے اس وقت میں عرض کیا کہ ابوالکلام آزاد نے جو اپنا نظام تعلیم بنایا تھا اس میں انہوں نے 4 مقاصد کو اپنے سامنے رکھا تھا، ایک تو ذہنی تربیت اور ذہن سازی، اور دوسرے یہ کہ اتحاد اور ترقی، اور تیسرے یہ ہے کہ مذہبی رواداری، اور چوتھے عالمی برادری کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنا۔ یہ ایک بہت ہی اونچا اور اہم ترین مقصد ہے،
اور آج اس چیز میں بہت کمی ہونے کی وجہ سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف تعلیم میں کمی ہے تو دوسری طرف تعلیم کا جو نظام اور نصاب چل رہا ہے یا چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے اندر سے ان چیزوں کو نکال دیا گیا ہے، جس سے آپسی رواداری کے بجائے آپسی بیر پیدا ہو رہا ہے، عداوتیں پیدا ہو رہی ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف ذہن سازی ہو رہی ہے۔ اس کے بجائے یہ فروغ دینے کی کوشش کرنا چاہیے کہ ہندوستان تمام کے تمام لوگوں کا ہے اور یہاں ہمارے اسلاف نے، بزرگوں نے جو خدمتیں کی ہیں وہ تمام کی تمام انسانیت کو، یہاں کے لوگوں کو، تمام برادریوں کو سامنے رکھ کر انہوں نے خدمت کی ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں اسی طرح رواداری کا ماحول قائم رہے۔ کانگریس کمیٹی مائنارٹی ڈپارٹمنٹ سے یہ پروگرام بھی کیا گیا ہے اور اس خاکسار کو بہت بڑی ذمہ داری دی گئی ہے سعود کی، ہمارے سعید صاحب کی سرپرستی میں یہ کام ہو رہا ہے۔ تو کل یا پرسوں میں نے ایک ٹی وی والے کو یہ انٹرویو بھی دیا تھا کہ ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیم سے جڑے ہوئے جو نسبت ہے آپ یہ فرمایا کرتے تھے کہ پڑھ لو، پھر پڑھنے کے بعد یہ ہوگا کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے کہ خدا خود بندے سے پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ انشاءاللہ جب ہم تعلیم پہ غور کریں گے تو پھر تربیت بھی ہوگی اور ہمارا آئندہ فیوچر اور نسل بہت اچھا ہوگا، اور کوئی ایسا نہیں ہوگا جو آپ کو اور ہم کو حکومت کے ایوانوں سے یا غیر ذمہ داری طرح سے آپ کو اور ہمیں ہمارے ایمان کو لوٹ لے یا ہمارے عمل کو لوٹ لے۔ ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ علم کی بنیاد پر انشاءاللہ ہم جاگیں گے اور پوری دنیا میں ہمارا نام روشن کریں گے، اور سب سے پہلے ملک و ملت کی انشاءاللہ نگہبانی کریں گے، اور پوری امت کی دیکھ ریکھ کرتے ہوئے انشاءاللہ حکومت کو بتا دیں گے کہ ہر گھر میں، ہر فرد میں ایسے افراد ہیں جو کوئی مائکا لال انشاءاللہ آنکھ نہیں دکھا سکتا۔ ہم پڑھیں گے بھی، پڑھائیں گے بھی، اس کے لیے اپنی جان بھی اگر دینا ہو تو دینے کے لیے تیار۔ اجلاس مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت سے انعقاد اس کا عمل میں آیا ہے، جہاں مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ ایک مجاہد تھے، مفسر تھے، وہیں آپ ایک مدبر سیاستدان بھی تھے۔ تاریخ میں موجود ہے کہ آپ کے کئی مشوروں پر مہاتما گاندھی جی نے، جواہر لال نہرو نے عمل کیا ہے۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی ہم سب کے لیے، بالخصوص دور حاضر کے علماء کے لیے ایک نمونہ ہے۔ حضرت نے علماء کو یہ پیغام دیا ہے کہ عالم کا کام صرف مسجد کا مصلی اور ممبر و محراب ہی سنبھالنا نہیں ہوتا، بلکہ قوم و ملت کو سنبھالنا، سدھارنا، ان کی اصلاح کرنا اور سیاست کو شریعت کے لبادے میں لانا، یہ بھی ایک عالم دین کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ حضرت نے اپنی پوری زندگی میں اس کی جد و جہد فرمائی اور اس پر عمل فرمایا اور دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دی، اور مولانا نے یہ پیغام دیا کہ علماء کی یہ بھی ایک اہم ذمہ داری ہے کہ وہ سیاست کے میدان میں قدم رکھے۔ دور حاضر کے یہ حالات اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں۔ آج کے اس اسٹیج سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ حضرات علماء کرام جہاں وہ منصب امامت کے اہم عہدے پر فائز ہیں، بے شک اس سے بڑا کوئی عہدہ اور مقام، کوئی منصب ہو ہی نہیں سکتا، لیکن آج ضرورت ہے قوم و ملت کو، ملک کو، کہ علماء ان کی رہنمائی کریں۔ علماء کرام شرعی حدود میں رہتے ہوئے سیاست کے میدان میں قدم رکھیں اور سیاست میں حصہ لے کر